آج بھی منتظر ہے یہ سارا جہاں حجت کبریا سلام علیہ سلام الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نور امام مہدی علیہ السلام عرش سے خانہ نرجس سلام اللہ علیہ میں نزول و ظہور پر نور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ نور کے عدد 256 اور امام کی ولادت کا سال 256 ہجری برابر ہیں۔ جس کا نام نور، جس کی آمد کا سال نور، جس کا ددحال، جس کا تعارف پروردگار عالم سورہ نور میں شجرہ زیتونہ کے تحت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ سے آغاز اور قائم آل محمد پہ اختتام فرمائے وہ بھی نور کہ علی و زہرا کے نور ملے اور مرج البحرین یلتقیان ہوا، اور اس کے تحت امام حسن و حسین کی پیشانیوں میں یہ نور مثل کوکب دری چمکنے لگا، اور اس کے بعد بی بی فاطمہ بنت حسن اور امام علی زین العابدین علیہ السلام کہ نور جب ملے تو پھر امام محمد باقر علیہ السلام کی پیشانی میں یہ نور چمکا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیشانی سے ہوتا ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پیشانی میں، اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام، اور ان سے امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام سے ہوتا ہوا یہ نور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا۔ اور ننہال کی طرف سے پروردگار عالم نے جس شجرے کو سورہ ابراہیم علیہ السلام میں شجرہ طیبہ کہا اور کلمہ طیبہ، کلمہ باقیہ کہا، دونوں طرف سے امام کے شجرے کو پروردگار عالم نے پاک طیب و طاہر و اطہر رکھا کہ جب امام کی ولادت کا معاملہ پروردگار عالم کو، جب نور امام صاحب عصر و زمان کا نزول عالم نور سے عالم ظہور میں مقصود ہوا تو نگاہ قدرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جناب شمعون کی نسل سے قیصر روم کی پوتی جناب ملیکہ بنت یشوع جن کی ولادت استنبول میں ہوئی، وہ انتخاب ٹھہری کہ جو راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، تقیہ ہیں، صابرہ ہیں، زکیہ ہیں، جو جن کا انتخاب بشارت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور آپ کا عقد حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھا کہ اپنے بارے میں جناب ملیکہ بنت یشوع کہ جن کو امام علی نقی علیہ السلام نے نرجس کے خطاب سے نوازا، جو ایک پھول کا نام ہے۔ قائم آل محمد کی والدہ گرامی اپنے تعارف میں فرماتی ہیں کہ میں قیصر روم کی پوتی، میں روم میں رہتی تھی، کہ میرے عقد کی ایک محفل سجائی گئی جس کی بہت زیادہ تفصیل ہے کہ 30 زینوں والا تخت کیسا تھا، میناروں پر جناب عیسیٰ و جناب مریم کے مجسمے آویزاں تھے، سونے اور چاندی سے بنی ہوئی صلیبوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، اور 300 راہب اس محفل کے لیے موجود تھے کہ جن کے ہاتھوں پر انجیل تھی اور وہ انجیل کی تلاوت کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی عقد پڑھا جانے لگا تو بی بی فرماتی ہیں کہ ایک آندھی آئی اور دولہا جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا اسی تخت پر، اور بی بی فرماتی ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ ایسی ہی محفل کا انتظام ہوا لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا، اسی طرح آندھی آئی اور محفل کو برخاست کرنا پڑا۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ پھر میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے، ایک نوری ممبر نصب ہوا جس پر نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اسی تخت پر جو میری شادی کے لیے انتظام کیا گیا تھا اس پر بیٹھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑھ کر رسول اللہ کا استقبال فرمایا، اور رسول اللہ نے خواستگاری ظاہر کی اپنے 11ویں بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے، حضرت عیسیٰ سے جناب ملیکہ بنت یشوع کے لیے، جناب بی بی نرجس خاتون کے لیے،
اور حضرت عیسیٰ سے یہ کہا کہ ان کا کلام کلام اللہ ہے، یہ نور الہی ہیں اور نور کو نور سے ملا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس امر کو قبول کیا نبی آخر کے، اور پھر بی بی فرماتی ہیں اسی خواب کے ٹھیک 14 دن کے بعد میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھل گئے اور کچھ زینے تھے جس پر سے اترتے ہوئے آگے آگے جناب مریم، دائیں جانب جناب آسیہ بنت مزاحم اور بائیں جانب جناب سارہ اور حوا تھیں، اور پشت پر ہزاروں حوریں تھیں جو اپنے جلو میں ایک پر نور معظمہ دراز قد بی بی جنہوں نے سیاہ چادر کو اوڑھ رکھا تھا، ان بی بی کو لے کر آمد ہوئی۔ اور بی بی فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ وہ نورانی چہرے والی بی بی جن کے کانوں میں ایسے گوشوارے پہنے ہوئے تھے کہ جس میں سرخ یاقوت اور سبز زمرد جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے، جب بھی ایک زینے سے دوسرے زینے پہ قدم رکھتی تھیں تو ان کے گوشواروں کو جنبش ہوتی تھی، جس سے ایسا نور برآمد ہوتا تھا جیسے سمندر کی لہروں میں مد و جزر ہوتا ہے۔ بی بی اپنا تعارف فرماتی ہیں۔ اس کے بعد شہزادی کونین ملکہ عالمین کا اعلان ہوا۔ جناب مریم نے بتایا کہ نبی آخر کی نور نظر اور ان کے قلب جو ہیں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد ہوئی ہے۔ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھے ملکہ عالمین نے اپنے پاس بٹھایا، نہ صرف سر پہ چادر اڑھائی اور پھر فرمایا کہ پڑھ کلمہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ جب میں نے کلمہ پڑھا تو مجھے پہلی بار امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اس کے بعد ایک تفصیلی واقعہ ہے جو بشیر بن سلمان سے ہے اور بہار الانوار میں لکھا ہے کہ کس طرح بی بی روم سے سامرا مقدس پہنچی، اور اس کے بعد خانہ امام علی نقی علیہ السلام سے بی بی حکیمہ جو پھوپھی ہیں امام کی ان کے سپرد ہوئیں جنہوں نے ان کو آداب سکھائے، اور شہزادی پھر بیاہ کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آئیں اس بشارت کے ساتھ کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی آغوش میں وہ آئے گا کہ جو دنیا کو اس طرح عدل سے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ شہزادی کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا تعلق نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک شجرہ زیتونہ سے ہے۔ اسی لیے قائم آل محمد کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے دونوں شانوں کا درمیانی فاصلہ اسرائیلی ہوگا۔ میری تمام گفتگو مجھے یہاں تک لانی تھی کہ ایک حدیث ہے کہ آپ کے دونوں شانوں کا درمیانی فاصلہ اسرائیلی ہوگا۔ آپ کی والدہ جو ہیں وہ جناب اسحاق کی نسل سے، اور آپ کے جو والد ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، اسی لیے آپ کے دونوں شانوں کا درمیانی فاصلہ اسرائیلی ہوگا۔ 15 شعبان کی شب آئی کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا کہ آج اپنے گھر نہ تشریف لے جائیے گا، آج اس گھر میں چاند اترنے والا ہے، میرے گھر میں خورشید کا نزول ہونے والا ہے، کہ وہ آ رہا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو پروردگار عالم ایک ایسے چراغ کو روشن فرمائے گا کہ جس کو قیامت تک کوئی بجھا نہ سکے گا۔ فجر کا وقت تھا کہ بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میرے اور نرجس کے درمیان ایک نور کا پردہ حائل ہو گیا۔ نرجس خاتون بی بی اس وقت مصلی عبادت پر تھیں جب بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ تسبیح و تقدیس کرتا ہوا ایک بچہ جو کہہ رہا تھا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ وہی تسبیح ہے جو شہزادی کونین آسمان پر آپ کا نور اس تسبیح کو کیا کرتا تھا۔ قائم آل محمد اس تسبیح کو کرتے ہوئے اس دنیا میں آئے کہ جن کے دونوں کاندھوں کے درمیان لکھا تھا جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آیت آپ کے دونوں شانوں کے درمیان لکھی ہوئی تھی، اور آپ پروردگار عالم کی تسبیح حالت سجدہ میں کر رہے تھے۔ جو سورہ لیلۃ القدر
کی تفسیر بن کر آیا ہے کہ جس کا کوئی ادراک ہی نہیں کر سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ آپ کی نسبت آپ کی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اس طرح ہے کہ جب شہزادی کونین کا مولا کائنات سے عقد مقرر ہو رہا تھا اور حق مہر کا معاملہ تھا تو جبریل امین آسمان سے آئے اور پروردگار عالم کا یہ پیغام دیا کہ جو نظام شمسی ہے اور کہکشاؤں میں جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں اور جتنا پانی زمینوں میں ہے اور جتنا نمک ہے، جتنے درخت ہیں، سب فاطمہ زہرا کے حق مہر میں ہیں۔ تو بی بی خاموش رہیں، لیکن جب آپ کو یہ پیغام پروردگار عالم کی طرف سے دیا گیا کہ مہدی آپ کی نسل سے ہوں گے تو شہزادی کونین مسکرائیں۔ پتہ لگا کہ مہدی فاطمہ زہرا کی ایک مسکراہٹ کا نام ہے، اور بی بی کا لقب منصورہ ہے، جس کے معنی جس کا بدلہ لیا جانا ہے، اور امام کا ایک لقب ہے امام منصور، جو بدلہ لینے والا ہے۔ امام کا اس دنیا میں نزول ہوا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے 300 عقیقے قائم آل محمد کے کیے، تمام سامرے سے لے کر مدینے تک گوشت تقسیم کروایا گیا، یہ کہہ کر کہ حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں بیٹے کی آمد ہوئی ہے۔ اب آسمان سے فرشتے جبریل امین کی صورت میں اور نازل ہوتے اور اپنے پروں پر بٹھا کر قائم آل محمد کو آسمان پر لے جاتے، اور آپ ایک مہینے میں اس طرح بڑھے جس طرح کوئی ایک سال میں بڑھتا ہے۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے قائم آل محمد کو جن القابات اور خطابات سے پکارا کرتے تھے، جن میں الہادیو، الولیو، المنتقمو، النعمت، الرائی، خاتم الاولیاء، خاتم الائمہ، الرحمن، حجاب اللہ، القسط، المعروف، الوارث، سر اللہ، آیت اللہ، الغیب، فضل اللہ اور خیرت اللہ۔ آپ کی والدہ گرامی بی بی نرجس خاتون بھی آپ کو بہت چاہتی تھیں، اور اسی لیے جب فرشتے آپ کو آسمان پر لے جاتے تھے تو امام حسن عسکری علیہ السلام یہ فرماتے کہ ان کی والدہ گرامی ان کو بہت چاہتی ہیں۔ ان سے ملوانے کے لیے شب جمعہ مقرر تھی کہ جب قائم آل محمد کو ان کی والدہ گرامی سے ملاقات کروائی جاتی تھی۔ بی بی وہ ہیں کہ جنہوں نے قائم آل محمد کی حفاظت بھی کی اور ان کے معاملے میں صبر بھی کیا، جبکہ امام ان کی اکلوتی اولاد ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ماہ مبارک، ماہ محمد، ماہ شعبان المعظم میں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل جو قائم آل محمد علیہ السلام کی صورت میں ہوئی، جن کی کنیت رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم ہے، ان کا نزول و ظہور پر نور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ 14 شعبان کو ہم اپنے حاضر امام کو عریضہ کیوں لکھتے ہیں؟ 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ صغرا کے خط کو وصول کیا تھا۔ تاسیہ خط جناب صغرا میں امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہر چاہنے والا اپنے امام کو خط عریضے کی صورت میں لکھے۔ اس خط میں ایک گلاب کا معطر پھول جناب صغرا نے اپنے بھائی کی خدمت میں بھیجا تھا، اسی لیے مومنین اپنے عریضے میں اگر گلاب کا پھول معطر رکھ کر امام وقت کو بھیجتے ہیں تو امام کے نواب جناب حسین بن روح یہ فرماتے ہیں کہ امام وقت سب سے پہلے اس عریضے کو کھولتے ہیں جس میں ایک گلاب نظر شہزادہ علی اکبر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ 14 شعبان المعظم کو پانی کی لہروں کے سپرد کیا ہوا عریضہ حاجت جس میں ہم اپنے دلوں کا حال لکھتے ہیں، 15 شعبان المعظم کو ولی عصر کو موصول ہو جاتا ہے۔ آپ اس عریضے کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام اور ان کے بعد امام علی نقی علیہ السلام سے امام محمد تقی علیہ السلام اور ان سے امام علی رضا علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان سے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام علی زین العابدین علیہ السلام سے ہوتا ہوا وہی عریضہ امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے، اور سب اپنی طرف سے پروردگار عالم کی نعمات کو عریضہ بھیجنے والے کی طرف
بھجوا دیتے ہیں اس کو، ان نعمات الہی سے سرفراز فرماتے ہیں، اپنی اپنی طرف سے ولی عصر کا صدقہ سب کو نوازتے ہیں۔ اور پھر یہی عریضہ 19 ماہ رمضان المبارک کو امام علی علیہ السلام کے پاس موجود ہوتا ہے۔ مولا کائنات اس عریضے کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد یہی عریضہ 21 ماہ رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اس عریضے کو دیکھ کر اس امر کو فرماتے ہیں، اور یہ امر لیے ہوئے عریضہ جو ہے وہ اولی الامر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس 23ویں ماہ رمضان المبارک شب قدر میں پہنچ جاتا ہے، جو تقدیروں کو بدلنے والی بی بی ہے، شرع سورہ قدر بی بی ہے، اور ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ بی بی عریضہ حاجت کو ملاحظہ فرماتی ہیں اور قضاء و قدر کے فیصلے پر دستخط فرماتی ہیں۔ 14 معصومین علیہ السلام میں پہلی اولی الامر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ ہی تقدیروں کے فیصلوں پر دستخط فرماتی ہیں۔ پروردگار عالم جس کے لیے کلام پاک کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طرح نبی آخر جو رحمت للعالمین ہیں، اور انہی کے ساتھ شہزادی کونین ملکائے عالمین ہیں، اور مولائے کائنات ہادی العالمین امام حسن مجتبی ذکر للعالمین، امام حسین علیہ السلام آیت للعالمین، جناب عباس ولی العالمین ہیں، اور صاحب عصر والزمان روح العالمین ہیں۔ عالمین کی روح کا نزول و ظہور پر نور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں دعا گو ہوں کہ بار الہ ولی عصر کے صدقے میں آپ کے تمام عریضہ حاجت کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ کا یہ جشن منانا بارگاہ الہی میں بحق محمد و آل محمد قبول و منظور ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واجمعین۔ آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام، اے میرے امام، اے میرے امام، بس یہی صدا ہے صبح و شام۔ اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام۔ چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر، سج رہے ہیں راستے تمام۔ اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر